بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے وہ ایک بڑا انوکھا کریک ڈاؤن ہے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں محض یہ صرف کارروائی کی گئی ہے، اور جناب ایس ایس پی کی جانب سے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور ساری رات اتوار اور پیر کی رات جو ہے وہ چھاپے مارے گئے، اور ان چھاپوں کے دوران جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی تعمیرات میں ملوث تھے، ان میں کاشف انڈا، اویس مبارک، زاہد کالا، فیضان بیٹر، سجاد دمبا اور دیگر افراد شامل ہیں۔ اچھا، 40 کے قریب جو ہے 40 افراد کے خلاف جو کے گھروں پر چھاپے مارے گئے تھے، جس میں سے کہا جاتا ہے کہ 1 درجن سے زائد جو لوگ ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں اور قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور اس مرتبہ بھی ان کے جو کام تھے وہ مختلف جگہوں پر چل رہے تھے، اور یہ احکامات دیے گئے ہیں بدنام زمانہ جناب اسحاق کھوڑو، ڈی جی ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جناب اسحاق کھوڑو کی جانب سے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ تو پورے شہر میں ہی جاری ہے، محض اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ہدف بنایا گیا ہے، اور اس میں گلبرگ، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد میں یہ کارروائی کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کا سلسلہ آگے بھی بڑھایا جائے گا، اور وہاں سے بھی لوگوں کو جو ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہٹ کر جو دوسرے اضلاع میں جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو ڈی جی جو ہیں ہمارے اسحاق کھوڑو صاحب، ان کی جانب سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اور اس میں 1 درجن سے زائد جو ہیں بلڈرز اور پرائیویٹ بیٹوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے، جس کی آپ تصاویر دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان غیر قانونی تعمیرات میں جو ملوث افسران ہیں، جن میں آغا زبیر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، عاطف خان شیروانی بلڈنگ انسپیکٹر، سید محمد رضا رضوان اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سید عامر علی بلڈنگ انسپیکٹر، مرتضی تنیو اسسٹنٹ ڈائریکٹر، فرحان احمد ملک بلڈنگ انسپیکٹر، مبشر احمد خان اسسٹنٹ ڈائریکٹر، حیدر علی بلڈنگ انسپیکٹر، فاروق احمد شیخ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اطہر حسین جکھرو بلڈنگ انسپیکٹر، ان تمام لوگوں کے خلاف بھی ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف، کہ یہ ان بلڈرز کے ساتھ ملوث ہیں غیر قانونی تعمیرات میں، جن کے خلاف جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، کاشف جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کالیہ جو ہے، کالیے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پہلے بھی اٹھایا گیا تھا، اور کئی دنوں تک وہ مختلف اداروں کے حوالے کیا گیا، اس کے بعد اس کی ضمانت لی گئی۔ بیسیکلی یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک جونیئر افسر ہے، اور یہ اس طرح سے اپنی جونیئر افسری کے باوجود بھی مختلف جو ہے وہ بلڈرز کی غیر قانونی تعمیرات میں ملوث رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں کے یہ ٹھیکے لیتا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات وہاں کرواتا رہا ہے۔ تو غیر قانونی تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے، لیکن ان دنوں حکومت نے بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تمام معاملات ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی صاحبان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تو چونکہ بلڈنگ انسپیکٹر جو
اس دوران میں آپ کو ایک اہم یہ خبر دینا چاہوں گا کہ اس میں ایک جو مرکزی کردار ہے اس غیر قانونی تعمیرات میں وہ ہے سجاد خان۔ سجاد خان جو ہے ڈائریکٹر ڈیمولیشن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈی جی ایس بی سی اے سندھ جناب اسحاق کھڑو کی جانب سے جو لسٹ فراہم کی جاتی ہے کہ دوسرے دن جو ہے یہ تمام بلڈنگز کو ڈیمولیشن کرنی ہے، تو وہ لسٹ کے مطابق لسٹ جو ہے وہ سجاد خان کو منتقل کی جاتی ہے۔ پھر سجاد خان جو ہے وہ علی صبح ان تمام بلڈرز سے رابطے کرتا ہے، اور تمام بلڈرز کو مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے لسٹ باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لسٹ ہے اس میں آپ کی بلڈنگز کا نمبر ہے ڈیمولیشن کا، لہٰذا اگر آپ مجھ سے معاملات کریں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اس بلڈنگ کو آپ کی بلڈنگ کو بچا لیا جائے۔ بلڈر سے ڈیل ہوتی ہے، اور پھر بلڈر سے لاکھوں روپے کی ڈیل ہوتی ہے، اور جس بلڈر سے ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کا اس لسٹ سے نام خارج کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ بلڈنگ بچا لی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے پھر لاکھوں روپے رشوت وصول کی جاتی ہے۔ اب سجاد خان کا ذرا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سجاد خان کا جو تعلق ہے وہ ہے گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری سے، اور کامران ٹیسوری صاحب جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے کی ماہانہ جو منتھلی ہے وہ گورنر صاحب کو مبینہ طور پر یہ سجاد خان پہنچاتے ہیں، اور سجاد خان کی جو پوسٹنگ ہے وہ بھی ان کی وجہ سے برقرار ہے، اور ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ گورنر صاحب کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سجاد خان کو گورنر صاحب کی سرپرستی کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے، اور وہ ہر معاملات کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور سجاد خان جو ہے ان کا بڑا مرکزی کردار ہے۔ اس وقت جو تمام غیر قانونی تعمیرات ہیں وہ سجاد خان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، خان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تو چونکہ بلڈنگ انسپیکٹرز اور بلڈنگ افسران جو تھے وہ تو اس میں ناکام ہو چکے تھے، بلکہ بھاری کروڑوں روپوں کی رشوت کے عوض جو ہے یہ ان کی باقاعدہ سرپرستی کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ ڈسٹرکٹ افسران جو ہیں ایس ایس پی صاحبان اور ڈپٹی کمشنر کے یہ حوالے تمام معاملات کر دیے گئے، تو اب ان کی جانب سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ افسران ہیں اس لیے کارروائیاں کر رہے ہیں کہ انہیں مبینہ طور پر بھتہ نہیں دیا جاتا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو بلڈنگ افسران ہیں ان کے پاس باقاعدہ ان ذیلی افسران کا بھی بھتہ موجود ہے، اور باقاعدہ جو بلڈنگ غیر قانونی بلڈنگز میں ملوث ہیں وہ لوگ تمام افسران کا بھتہ باقاعدہ مبینہ طور پر دیتے ہیں، لیکن ان تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے یہ مبینہ طور پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات نے جو ہے کراچی کی خوبصورتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور 80 گز اور 120 گز کے پلاٹوں پر 4 اور 5 منزلہ جو ہے عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے تو بلڈنگز جو ہیں وہ 20 سال اور 30 سال اور 5 سال 15 سال پرانی بلڈنگز جو ہیں وہ گرتی ہوئی نظر آئی ہیں، جس کے ریکارڈ تمام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ان غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کی گرفتاریاں اور ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن غالباً اپنی رشوت میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو اسحاق کھڑو صاحب ہیں اس سے قبل بھی ڈی جی ایس بی سی رہے ہیں، اور انہیں تمام لوگوں کے متعلق معلومات تھی، اور ماضی میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر جن بلڈروں کو جو گرفتار کیا گیا ہے یہ ماضی میں ان کا جو حصہ تھا وہ نہیں دے سکے تھے، اور وہ ٹرانسفر ہو کر چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری جو دوسرے سرکاری ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس ضلع کو جو ہینڈل کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عاصم حسین صاحب، اس کی جانب سے یہ کریک ڈاؤن کرایا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہ تو اس ضلع میں انکروچمنٹ ہو اور نہ ہی غیر قانونی تعمیرات ہو، تو اس حوالے سے انہوں نے کئی جگہوں پر آپریشن بھی کروایا ہے۔ تو غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جو ہے نہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجود ہے بلکہ پورے کراچی میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دوسرے اضلاع میں اس قسم کی کارروائی کرتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ ایک محض ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے تعصب کی بنیاد پر یہ سمجھا جائے گا کہ چونکہ یہاں اردو بولنے والوں کی آبادی 98% ہے، تو اس لیے اردو آبادی کے خلاف جو ہے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ یہ جو 10 افراد کی لسٹ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ ان میں کتنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کروڑوں اور اربوں روپے کی رشوت جو ہے یہ 10 افسران
گزشتہ 2 سالوں کے درمیان غیر قانونی تعمیرات میں ملوث لوگوں سے وصول کر چکے ہیں، اور ان کی وصولی کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے ان غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جاتا ہے، یہ اب ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو بلڈرز ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کی جا چکی ہے، اور یہ تمام لسٹ بھی جو ہے جاری کی جا چکی ہے۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ مزید گرفتاریوں کا امکان ہے، اس سلسلے میں لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں اور مزید 1-2 روز میں گرفتاریوں کا امکان ہے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے متعلق جو بھی مزید خبریں ہوں گی انشاءاللہ تعالی آپ تک میں ضرور پہنچاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔